السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں مہانور شہزاد کے قلم سے تحریر کردہ ناول لگن عشق کی ایپیسوڈ نمبر 22 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ زہران کی شرٹ اتارتے ہی زامیش اس کے زخم پر دوائی لگانے لگ گئی۔ کتنا گہرا زخم ہے، زامیش نم آنکھوں سے اس کی چوٹ کو دیکھتے ہوئے بولی۔ زہران جواباً خاموش رہا اور احتیاط سے بینڈیج کرنے لگی۔ زہران کی نظریں اس کی جانب اٹھی۔ اس کی آنکھوں میں نمی دیکھ کر زہران نے اس کی ٹھوڑی پر ہاتھ رکھ کر سر اوپر اٹھایا۔ مجھے تمہارا غصے والا چہرہ ہی پسند ہے، تمہارے آنسو بالکل نہیں۔ زہران اس کے چہرے پر ہاتھ رکھ کر سہلاتے ہوئے معنی خیز لہجے میں کہنے لگا۔ وہ آنکھیں میچ گئی۔ وہ بینڈیج، وہ کانپتے ہوئے لبوں سے بولتے ہی بینڈیج کرنے لگی۔ زامیش اس وقت زہران کے حد سے زیادہ قریب تھی اور اس کے سیاہ بال زہران کو اپنے چہرے پر محسوس ہو رہے تھے۔ زہران نے دوسرے ہاتھ سے نرمی سے اس کے بال ہٹائے اور اس کے کان کے پیچھے کر دیے۔ زامیش بینڈیج کرتے ہوئے اس کی حرکت پر اسے دیکھنے لگ گئی۔ جب اپنی گہری نظریں اس کے چہرے پر جمائے ہوئے تھی، زامیش کا دل زور سے دھڑکا اور وہ پلکیں جھکا کر پٹی باندھ کر فرسٹ ایڈ باکس میں باقی چیزیں رکھتی اٹھنے لگی۔ جب زہران نے اسے کھینچ کر اپنے قریب کیا، زامیش اچانک افتاد پر بکھل آئی۔ تھینک یو فار ایوری تھنگ، زہران اس کے کان کے قریب اپنے لب لاتا غصیلی آواز میں بول کر زامیش کی سانس سینے میں اٹکا گیا اور اسے اگلے ہی پل خود سے الگ کیا۔ زامیش خاموشی سے فرسٹ ایڈ باکس جگہ پر رکھنے لگ گئی۔ ڈنر کا ٹائم ہو رہا ہے، نیچے چلنا چاہیے۔ زامیش اسے دیکھنے سے مکمل گریز کرتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہتے نیچے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ بھی خاموشی سے باہر کی طرف بڑھ گیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ رات کے پہر وہ حنیم سے بات کرنے کے لیے اس کے کمرے کی طرف بڑھا۔ جب دروازہ کھلا دیکھ کر اس نے کمرے میں نظر ڈالی تو حنیم اس وقت سب سے بے خبر نماز ادا کرنے میں مصروف تھی۔ اذہان سینے پر بازو باندھ کر دروازے کے ساتھ لگ کر کھڑا ہوتا اسے محبت پاش نظروں سے دیکھنے لگ گیا۔ اس وقت وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ حنیم نے سلام پھیرا تو نظر سامنے کھڑے اذہان پر گئی جو مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ یہاں؟ حنیم اسے دیکھتے ہوئے جائے نماز لپیٹ کر پوچھنے لگی۔ تمہیں دیکھنے کا دل کر رہا تھا۔ اذہان کی بات پر وہ اسے دیکھنے پہ مجبور ہو گئی۔ اب تو بول دو کہ تمہارے دل میں بھی میرے لیے وہی فیلنگز ہیں جو میرے دل میں ہیں۔ اذہان کمرے میں قدم رکھتا اس کی طرف بڑھتے ہوئے مسکرا کر کہنے لگا۔ حنیم نظریں جھکا گئی۔ اور اگر میں انکار کر دوں تو؟ حنیم نظریں جھکائے لبوں پر شرارتی مسکراہٹ سجائے اسے جان کر کہنے لگی۔ تم انکار نہیں کرو گی۔ اگر انکار کرنا ہوتا تو تم اسی وقت کر دیتی۔ سب کے درمیان کچھ تو تمہارے دل میں بھی ہے چشمش۔ اذہان اس کی طرف بڑھتے ہوئے اس کی اینک ٹھیک کرتا شوق لہجے میں کہنے لگا۔ حنیم کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ ہنسی تو پھنسی، خیر آج میں سکون کی نیند سوؤں گا۔ اذہان پرسکون سے انداز میں اس پر نظریں مرکوز کیے بولا۔ حنیم نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ گڈ نائٹ، اذہان اس کے کان کے قریب آ کر بولتا اس کی ہارٹ بیٹ مس کرتا چلا گیا۔ حنیم اسے جاتا دیکھنے لگ گئی۔ اس کی اداس زندگی میں ایک دم سے خوشیاں آئی تھیں۔ وہ خدا کا جتنا بھی شکر ادا کرتی کم تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ زہران کو ڈاکٹر نے 3 ہفتوں کا بیڈ ریسٹ دے دیا تھا، جس میں سے 2 ہفتے گزر چکے تھے۔ میں بور ہو گیا ہوں۔ زہران اپنے بیڈ پر بیٹھا زامیش کو آتا دیکھ کر پوچھنے لگا۔ تو کیا میں آپ کو انٹرٹین کروں؟ زامیش سینے پر بازو باندھے بے حد سنجیدگی سے اسے بولی۔ ارے نہیں یار، جب سے مجھے گولی لگی ہے تو تم نے مجھ سے بحث کرنا ہی ختم کر دی ہے۔ زہران لہجے میں افسردگی سے جائے صاف کوئی سے اسے کہنے لگا۔ یہی تو آپ چاہتے تھے، تو جب میں نے وہ کیا پھر کیوں بول رہے ہیں؟ زامیش تفتیشی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ بس تم سے لڑنے کی عادت سی ہو گئی، تم سے بحث کرنے میں مزہ آتا ہے۔ زہران اس کے چہرے پر نظریں جمائے مسکرا کر کہنے لگا۔ زامیش اس کی طرف بڑھ گئی۔ خیریت ہے نا زہران خان دادا، کہیں آپ کو میرا ساتھ اچھا تو نہیں لگنے لگا؟ زامیش اس کی طرف بڑھ کر بیڈ کے کٹہرے کے قریب آ کر سر رکھتی جان کر بولی۔ زہران اسے دیکھنے لگا۔ اور اگر میں بولوں ہاں تو تم یقین کر لو گی؟ زہران اس پر نظریں مرکوز کیے گھمبیر لہجے میں اس سے آئیبرو جھکا کر بولا۔ زامیش کی ہارٹ بیٹ مس ہوئی۔ نہیں، کیونکہ ایسا تو میں کرنے والی نہیں، اتنی آسانی سے نیور۔ اس سب کے لیے آپ کو کچھ ایسا کرنا ہوگا زہران خان دادا کہ میں ماننے پر مجبور ہو جاؤں۔ زامیش اپنی پہلی والی ٹون میں آدھی تھوڑا برہم انداز میں کہنے لگی۔ زہران کے چہرے پر ایک دم سرد تاثرات سٹ گئے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، مجھے تمہارے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ زہران اسے گھور کر دیکھتا ٹھنڈے لہجے میں کہتے ساتھ دوسری جانب دیکھنے لگا۔ مجھے معلوم ہے وہ دن قیامت کا دن ہوگا جب ہم دونوں کو ایک دوسرے کا ساتھ پسند آئے گا۔ زامیش بھی اپنی اندرونی کیفیت کو فراموش کرتے ہوئے منہ بنا کر اسے کہنے لگی۔ اس دن بھی نہیں آئے گا، زہران نے اسی کے انداز میں اسے جواب دیا۔ وہ منہ بنا کر رہ گئی۔ اس سے رومانٹک بات کرنا ہی بیکار ہے، زہران اس پر نظریں جما کر دل میں خود کو کوستے ہوئے کہنے لگا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ یشرا ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی ٹی وی اسکرین پر نظریں مرکوز کیے ڈرامہ دیکھنے میں مصروف تھی، ساتھ میں لیز کھا رہی تھی۔ کیا ہو رہا ہے؟ تبھی اذہان آتا اس کے ساتھ موجود خالی جگہ پر بیٹھ گیا۔ یشرا نے اسے نظر انداز کیا۔
اوہ، تو بیسٹ فرینڈ کو نظر انداز کرو گی؟ اذہان اس کے نظر انداز ہونے پر منہ بنا کر اسے کہتے ساتھ لیز اٹھانے لگا۔ ہاتھ پیچھے، کوئی بیسٹ فرینڈ نہیں ہو تم میرے، سمجھے؟ یشرا اس کے ہاتھ پر تھپڑ مارتی اسے گھور کر دیکھتی ہوئی کہنے لگی، کیا ہو گیا ہے؟ کیوں چڑیلوں کی سردارنی بنی ہوئی ہو؟ اذہان اسے حد سے زیادہ غصے میں دیکھتا پریشان سا پوچھنے لگا، بڑا تم مجھے میرا بیسٹ فرینڈ کہتے پھرتے ہو؟ چھپ چھپ کر محبت بھی کر لی اور مجھے پتہ بھی نہیں لگنے دیا۔ میری نظروں سے دور ہو جاؤ جھوٹے انسان۔ یشرا اونچی آواز میں شدید غصے سے اسے دیکھتی بولی، جس پر وہ اسے دیکھتا رہ گیا۔ مجھے وہاں سے کوئی گرین سگنل تو ملتا، تب میں تم سے کچھ شیئر کرتا۔ اذہان چہرے پر معصومیت سجائے اپنی صفائی میں اسے بولنے لگا، جس پر وہ اسے دیکھنے لگی۔ مجھ سے بات کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، سمجھے؟ یشرا اسے کہتے ساتھ پیر پٹک کر وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ اذہان اسے جاتا دیکھنے لگا، یار آئس کریم لا دوں گا اگر تم کہو گی، یا لے جاؤں گا کھلانے۔ اذہان اسے ناراض ہوتا دیکھ کر اونچی آواز میں کہتا اس کے پیچھے بھاگا، کیونکہ یشرا کو ناراض وہ ہرگز نہیں کر سکتا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ کچھ بھی نہیں ہے ہانا، میرے پاس کچھ کرنے کو یشرا اور حنیم کالج ہیں اور آپ سب لوگ کام میں مصروف ہیں، کیا کروں میں؟ زامیش فریدہ بیگم کے پاس آتے ہوئے منہ بسور کر ان سے کہنے لگی، زامیش اگر کچھ نہیں کرنے کو تو کیوں نہ اماں آج زامیش سے رسم کروا لیں کچھ میٹھا بنانے کی۔ ذکیہ محترمہ جو کچن سے باہر آ رہی تھی زامیش کی بات سن کر بے اختیار بولی، جس پر وہ انہیں دیکھنے لگی۔ ہاں مجھے کچھ نیا بھی کرنا ہے، میں کیک بناتی ہوں۔ زامیش ذکیہ محترمہ کی بات پر چہک کر بولی، جس پر وہ بھی مسکرا دی۔ نہیں کیک نہیں بناؤں، تم ایسا کرو اس کے علاوہ جو مرضی بنا دو، حلوہ، کھیر، کسٹرڈ۔ ذکیہ محترمہ اسے نرمی سے بولی، جس پر وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ ٹھیک ہے میں پھر کسٹرڈ بناتی ہوں، مگر اس سے پہلے میں ریسیپی دیکھ لوں یوٹیوب پر۔ زامیش چہرے پر معصومیت سجائے کہتے ساتھ فون اٹھاتی سرچ کرنے لگی۔ ذکیہ محترمہ مسکرا دی، اچھا تم دیکھو میں چیزیں دیکھتی ہوں۔ ذکیہ محترمہ اسے پیار سے کہتی کچن کا رخ کر گئی اور زامیش ریسیپی دیکھنے لگے۔ یہ تو بہت آسان ہے ہانم، اللہ کرے اچھا بن جائے۔ زامیش خوشی سے فریدہ بیگم کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی، جس پر فریدہ بیگم ہنستی۔ اسی طرح ہنستی مسکراتی رہا کرو۔ وہ اسے مسکراتا ہوا دیکھ کر بولی۔ زامیش مسکراتے ہوئے کچن کی طرف بڑھ گئی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ زہران حویلی آیا، کمرے میں گیا، زامیش وہاں موجود نہیں تھی۔ اسے اپنی نظروں کے سامنے نہ پا کر زہران کے ماتھے پر شکنیں ابھریں۔ وہ کمرے سے باہر آتا ٹی وی لاؤنج کی جانب بڑھا، وہ وہاں بھی نہیں تھی۔ کسے ڈھونڈ رہے ہو زہران؟ ذکیہ محترمہ کی بات پر وہ ان کی جانب متوجہ ہوا۔ زامیش کہاں ہے موم؟ زہران نظریں ارد گرد گھماتا ان سے پوچھنے لگا۔ کچن میں ہے تمہاری بیوی، جاؤ۔ ذکیہ محترمہ نے مسکراتے ہوئے اسے بتاتے ساتھ وہاں سے چلی گئی اور وہ کچن کا رخ کر گیا۔ زامیش بالوں کا میسی جوڑا بنائے دوپٹے کو کمر پر باندھ کر وہ کسٹرڈ بنانے میں مصروف تھی۔ تبھی زہران کچن میں داخل ہوا۔ اس پر نظر پڑی تو لبوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی اور اس کی طرف بڑھ گیا۔ زامیش چولہے کی آنچ ہلکی کرتی باکسز جگہ پر رکھنے کے لیے پلٹی۔ زہران کو موجود پا کر وہ گھبرا گئی۔ اللہ، ڈرا دیا۔ زامیش اپنی سانس بحال کرتے ہوئے اسے بولتی کیبنٹ میں باکسز رکھنے لگی۔ آج کس مشن پر لگی ہوئی ہیں مسز زہران خانزادہ؟ زہران زامیش کو کام کرتا دیکھ کر شوخیہ انداز میں پوچھنے لگا۔ کسٹرڈ بنا رہی ہوں میں، شدید بور ہو رہی تھی۔ زامیش مسکراتے ہوئے اسے بتاتے ساتھ بال میں کسٹرڈ نکالتی اس میں ڈیکوریشن کرنے کے لیے ڈرائی فروٹس ڈالنے لگی۔ تو آپ یہ کام بھی کر لیتی ہیں؟ وہ اس پر گہری نظریں ڈالے بولا، جس پر وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں، کچھ چاہیے ہے؟ زامیش اسے کچن میں موجود پا کر مصروف سی پوچھنے لگی۔ زہران نے نظریں اس کے چہرے کی جانب اٹھائیں۔ وہ اسے بتا سکتا کہ اس کے کمرے میں نہ ہونے سے اس کا دل نہیں لگ رہا تھا، اس لیے کچن میں چلا آیا، مگر وہ خاموش رہا۔ تبھی اذہان بھی پانی پینے کے لیے کچن میں داخل ہوا۔ زہران کو زامیش کے سر پر کھڑا دیکھ کر اذہان اپنی ہنسی بمشکل روک سکا۔ کسی کی موجودگی کا احساس ہوتے ہی زہران نے زامیش سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھا، جو لبوں پر شرارتی مسکراہٹ سجائے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کی مسکراہٹ کا مطلب بخوبی سمجھ رہا تھا۔ زہران نے اسے آنکھیں دکھائیں اور کھانستے ہوئے کچن سے باہر کی طرف بڑھ گیا۔ زہران بھی اس کے پیچھے آیا۔ بولا تھا بیٹا میں نے تو جورو کا غلام بنے گا۔ اذہان کچن سے باہر آتا اسے موجود پا کر ہنستے ہوئے کہنے لگا۔ زہران نے اس کی کمر پر مکہ مارا۔ اذہان کی چیخ نکلی، اپنا منہ بند رکھو، وہ سنے گی تو کیا سوچے گی؟ زہران اسے دھیمے لہجے میں چباتے ہوئے کہنے لگا۔ اذہان اسے دیکھنے لگا، خوش ہو جائے گی اگر سن لے گی۔ اذہان کندھے اچکا کر لاپرواہی سے کہنے لگا۔ زہران اسے دیکھنے لگا، تمہارا وقت بھی دور نہیں ہے، میں دیکھتا ہوں تمہیں بھی۔ زہران گردن ہلاتے ہوئے اسے دیکھتا بولا، جس پر اذہان نے اسے دیکھا۔ دیکھ بھائی، میں نے قبول کی ہے، مجھے یشرا سے محبت ہے۔ تو نے کہا وہ دنیا کی آخری لڑکی بھی ہوگی، تب بھی زہران خانزادہ کو اس سے محبت نہیں ہوگی۔ اذہان زہران کی کہی گئی بات دہراتے ہوئے اسے بولا۔ زامیش جو کسٹرڈ بنا کر باہر نکل رہی تھی، اذہان کی بات سن کر نہ جانے کیوں مگر اسے اچھا نہیں لگا، بڑھتے قدم تھم گئے۔ اس کا چہرہ مرجھا گیا اور وہ خاموشی سے سائڈ سے گزر گئی۔ زہران کی نظر اس پر گئی۔ بندہ بولنے سے پہلے آس پر نظر دوڑا لیتا ہے، سن لیا ہے اس نے، زہران اذہان کو سرد لہجے میں کہتے ساتھ اسے وہیں چھوڑتا زامیش کے پیچھے آیا۔ اذہان اسے جاتا دیکھنے لگا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔
जामिश कमरे में आई और अपना दुपट्टा खोलकर शानों पर डाल गई। मुझे क्यों बुरा लगा जब आज़ाद भाई ने वह सब बोला। जामिश सीने पर बाजू बांधकर उलझे हुए अंदाज में कहने लगी। तभी ज़हरान कमरे में दाखिल हुआ और नज़र उस पर गई और उस तरफ बढ़ गया। जामिश उसे आता देखते ही नज़रों का ताक़ुब दूसरी सिमत कर गई। जामिश वो ऐसे ही बोल रहा था, ये मैंने ज़हरान ने आज पहली बार शायद किसी को अपनी वजाहत दे रहा था। जामिश ने उसे टोक दिया। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं शुरू से ही आपके मुँह से अपने लिए ऐसे अल्फाज सुनती आ रही हूँ ज़हरान, मुझे आदत हो चुकी है। जामिश लहजे में मौजूद उदासी को छुपाने की भरपूर कोशिश करती तंसिया बोलती बाथरूम की तरफ बढ़ने लगी। ज़हरान ने उसका हाथ थाम कर अपने करीब किया। सॉरी, लेकिन अब मेरी राय बदल गई है तुम्हारे लिए। ज़हरान लहजे में नरमी लिए उसके चेहरे पर नज़रें मरकूज़ किए कहने लगा। जामिश ने उसे देखा। ज़हरान खां था, मुझ जैसी बदतमीज़ लड़की से सॉरी बोल रहे? इम्पॉसिबल, कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रही? जामिश उसके माजरत करने पर हैरत से उसे बोली। तो फिर सोच लो, तुम ज़हरान खां के लिए अहम हो चुकी हो। तुम्हारी नाराज़गी से अब मुझे फ़र्क पड़ने लगा है। ज़हरान मानी कि इस लहजे में उसे कहते साथ उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर गया। ज़हरान उसकी मुस्कुराहट देखकर ख़ुद भी मुस्कुरा गया। जामिश पलकें झुका गई। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ और सुन रहे हैं। जी दादी, आज जो मीठा है ना वो प्यारी जामिश भाभी ने बनाया है। जामिश और ज़हरान के नीचे आते ही यशरा अबरार खानदादा को देखते हुए मुस्कुरा कर बताने लगे। अरे वाह, फिर तो बहुत मज़ेदार होगा। अबरार खानदादा मुस्कुराते हुए जामिश को देखकर कहने लगे। जामिश भी मुस्कुराती और वह दोनों अपनी जगह संभाल गए। बिल्कुल, जामिश बच्चों की तो क्या ही बात है। हनीम आज पहली बार यहाँ बेहद कंफर्टेबल महसूस करती मुस्कुरा कर बोली। सब उसका ये अंदाज़ देखकर बेहद खुश हुए। शुक्र है इसके मुंह में भी ज़बान है। अजहान उसे बोलता देखकर यशरा के कान में सरगोशी करता कहने लगा। यशरा नज़रअंदाज कर गई। यशरा, मुझे सैलेड पकड़ाना। अजहान उसको अपनी तरफ मतवजा करने के लिए ऊंची आवाज़ में बोला, जिस पर यशरा इस बात में सर हिलाकर सैलेड की डिश थमा गई और मुस्कुरा कर उसे देखा। खाने के बाद मुझे मिलो। अजहान ने मैसेज टाइप करके उसके नंबर पर सेंड कर दिया। यशरा के फ़ोन रिंग होने पर उसने फ़ोन पर नज़र डाली और अजहान का मैसेज रीड किया। ओके का जवाब देकर फ़ोन साइड पर रख दिया। खाने से फारिग होकर हर फर्द ने कस्टर्ड डाला। जामिश घबराई हुई थी, सबको देख रही थी। अबरार खानदादा ने कस्टर्ड टेस्ट किया। बहुत ही मज़ेदार बना है जामिश बच्चे। अबरार खानदादा मुस्कुराते हुए उसकी दिल से तारीफ़ करते हुए कहने लगे। जामिश का चेहरा खिलखिला उठा। शुक्रिया दादी, वह मुस्कुराते हुए कहने लगी। वाकई कस्टर्ड बहुत लजीज बना है। फरीदा बेगम भी चक्कर उसे बताने लगी। बारी बारी सब ने उसकी तारीफ़ की। बेगम, अब तो मुझे रोज़ ये बनाकर खिलाओगी, तुम्हें इतना अच्छा नहीं बनाना चाहिए था। ज़हरान उसके कान के करीब झुककर सरगोशी करते हुए बोला, जिस पर जामिश नज़रें झुका गई। हाँ भाई, बताएं कैसे बनाए? यशरा ज़हरान को खामोश देखकर उसे मुखातिब करती पूछने लगी। बहुत मज़ेदार है, आखिर बनाने वाली भी तो कमाल की है। ज़हरान उस पर एक मुस्कुराती निगाह डालकर बोला। जामिश के गाल सुर्ख हो गए और सब हूटिंग करने लगे। सही जा रही हो बेटा जी, एहसन खानदादा मुस्कुराते हुए ज़हरान को देखकर कहने लगे, जिस पर अजहान का कहकहा टूट गया और ज़हरान के लब ऊपर को उठ गए। जामिश शर्मिंदगी के मारे सर झुका गई। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ और सुन रहे हैं। मैं नहीं मान रही हूँ मिस्टर अजहान, इसलिए खामोशी से यहाँ से तशरीफ़ ले जाओ। यशरा अजहान को अपने पीछे आधा देकर इतरा कर कहते साथ लॉन की तरफ बढ़ी जहाँ अजहाद खड़ा था। तुम क्या उसके पीछे पीछे फिर रहे हो? अजहाद संजीदा लहजे में अजहान को देखता सख्ती से बोला। भाई, सिफारिश कर दें कि तो दोस्त थी मेरे पास खफा हो गई है। अजहान मस्कीन सी शक्ल बनाए उसे कहने लग गया, जिस पर अजहाद उसे देखने लगा। ये तुमसे बात के बगैर रह नहीं सकती। डोंट वरी, कल तक मान जाएगी। अब तुम खामोशी से कमरे में चले जाओ, मुझे और इसे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। अजहाद सीने पर बाजू बांधकर नॉर्मल अंदाज में उसे बोलता यशरा को देखने लगा और जो फिर से आसमान पर नजरें जमा चुकी थी। ठीक है, अजहान कहते साथ ऊपर की तरफ बढ़ गया। उसके जाते ही अजहाद यशरा की तरफ मतवजा हुआ। मैंने आसमान देखने के लिए नहीं बुलाया, खुद से बातें करने के लिए बुलाया है। अजहाद उसे आसमान देखता पाकर खफकी से कहने लगा। नहीं, वो आप अजहान से बात कर रहे थे इसलिए। यशरा उसे देखते हुए जवाब देने लगी। क्यों नाराज़ हो बेचारे से? अजहाद पैंट की जेब में हाथ डालकर उस पर नजरें जमाए पूछने लगा। बस वैसे ही, थोड़े नखरे बनते हैं जब ऐसा बेस्ट फ्रेंड हो। यशरा आंखें घुमाकर इतराकर उसे बताने लगी। अजहाद नफ़ी में सर हिला गया। तुम्हारे नखरे मैं उठाऊंगा, अंडरस्टैंड? अजहाद उसे बेहद संजीदगी से बोला, जिस पर वो उसे देखने लगी। आप अजहान से जेलस हो रहे हैं? वो तो भाइयों जैसा है मेरे। यशरा उसकी जेलसी पर अपनी मुस्कुराहट जब्त करती उसे बताने लगी। मुझे मालूम है, मगर मुझे पसंद नहीं है तुम्हारा किसी से भी फ्री होना। अजहाद उस पर अपनी संजीदा नज़रें मरकूज़ किए उसे बोला, जिस पर वो खामोश हो गई। जी तो फ्रेंड्स, कैसे लगी आपको आज की एपिसोड? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर हाजिर होंगे नावल के नेक्स्ट एपिसोड के साथ। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।